نیکوکار ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ اسے کسی چیز کا غم ہوگا۔ اور وہاں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ آج جو ویسٹ سکھا رہا ہے لیو ان پریزنٹ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بطور انعام بندہ مومن کے لیے یہ چیز عطا کر دی ہے۔ متعدد بار قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا۔ تو تفصیل سے عرض کیا تھا کہ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، غم ہوتا ہے ماضی پہ گزرے ہوئے حالات کا۔ تو ایسا شخص کہ جس کو نہ کوئی مستقبل کا خوف ہو نہ ماضی کا غم ہو، تو وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ حال میں رہتا ہے۔ تو پروڈکٹیوٹی، ہائیسٹ پروڈکٹیوٹی وین یو لیو ان پریزنٹ، ہائیسٹ لیول آف ہیپینس ان لائف وین یو لیو ان پریزنٹ۔ تو یہ گویا کہ نقد انعام اس دنیا میں جو اللہ نے بندہ مومن اور اپنی نیک بندیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں کیا آیا تھا؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ لوگ مل جل کر کہتے تھے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودیوں کے اور نصارہ کے، عیسائیوں کے۔ یہاں پر ایک دوسرے کا اختلاف کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہا ہے عیسائی کسی حیثیت پہ نہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں یہودی کسی حیثیت پہ نہیں۔ یہ کیا ڈفرینس ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ ان کے آپس میں بڑے جھگڑے ہیں، ود ان ناٹ اونلی بٹوین جیوز اینڈ کرسچنز، ود ان کرسچنز بہت سارے سیکٹس ہیں جو ایک سیکٹ اپنی بائبل کے علاوہ دوسرے سیکٹ کے بائبل کو نہیں مانتا، ان کے معاملات کو نہیں مانتا، ان کی چیزوں کو نہیں مانتا۔ تو آپس میں تو ان کے جھگڑے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی تو یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والی بات تھی جو لاسٹ سیشن میں ہمارے سامنے آئی تھی، یہودی نصرانی مل کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ان کے جو یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے۔ یہ کب ہے، کب کی سچویشن ہے؟ جب یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، اسلام کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ نہیں ہے تو ان کے جو آپس میں اختلاف ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتا، دوسرا پہلے کو نہیں مانتا۔ میں اور آپ یہ ذرا ذہن لگائیں اور سوچیں، ریفلیکٹ کریں کہ یہ یہودی نصرانی یہ تو جمع ہو جاتے ہیں اسلام کے خلاف، ہم 2 ارب مسلمان اپنے دین پر جمع بھی نہیں ہو پا رہے، کافر کے خلاف۔ کافر اسلام دشمنی میں ایک ہے، یونائٹڈ ہے، لیکن مسلمان یونائٹڈ نہیں ہو پا رہے، اس کے باوجود کہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، پٹ رہے ہیں، تکالیف میں ہیں، ظلم جو ہے وہ مظلومی کا شکار ہیں، لیکن تب بھی ایک نہیں ہو رہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اسلامی معاشرے کا اور امت مسلمہ کا کہ وہ ہم ایک نہیں ہو پا رہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ عرض کیا تھا قرآن حکیم سے دوری۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے، رب واحد، خدائے واحد کی کتاب ہے، یہی وہ ایک ذریعہ ہے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کو یونائٹ کر سکتا ہے۔ باقی اختلافی کوئی مسائل ہیں، مکاتب فکر کا معاملہ عرض کیا جا چکا کہ وہ ترجیح کی بات ہے۔ دین اسلام ایک ہے اور اس پر تمام کی تمام مسلمانوں کو، پوری امت کو یکجا ہونا چاہیے، خاص طور سے وہ معاملات کہ جو سری حلال اور حرام کا معاملہ جہاں پر کہیں آ رہا ہو، اس میں تو کوئی اکثر اوقات کوئی اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ کس کو اختلاف ہے کہ نماز نہیں پڑھنی 5 وقت؟ کس کو اختلاف ہے کہ سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ کس کو اختلاف ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے یا حلال؟ کسی کو اختلاف نہیں، کوئی بھی مکتبہ فکر۔ تو ان چیزوں پر کہ جو کہ تمام کے تمام مکاتب فکر کے درمیان مشترک ہیں، اس امت کو جڑنا ہو۔ اور جہاں بات آتی ہے اسلام بطور دین کی، قرآنی معاشرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو سکھا کر گئے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی معاشرے میں، تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں پر جڑ کر ہمیں مل جل کر اس کی کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ مجھ سے، جو آئے ہیں نا کہ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ، انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ شروعات ہوگی میری اپنی ذات سے، پھر میرے گھر والے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، کالیگز ہیں، ان کو آپ خود بھی اس اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیں، اس کے اوپر ترغیب و تشویق دیں، تو یہ انشاءاللہ یہ معاشرے میں یہ اچھائی انشاءاللہ پھیلنی شروع ہو جائے گی۔
کم از کم 9 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا ساتھ ساتھ حکم دیا ہے، اور یہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائیوں سے روکنا بھی ہے، اور اس میں متحد ہو کر اسلام کے شعائر کی اور اسلام کے احکامات کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے اور کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی کے پاس تورات ہے، عیسائی کے پاس انجیل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے اختلاف کر رہے ہیں۔ کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ اب یہ جو لا یعلمون کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اشارہ ہے مشرکین عرب کی طرف۔ ان کے پاس کتاب تو کوئی نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انہی کے نام لیوائیں، انہی کے ماننے والے ہیں۔ ان کے یہاں بھی نماز روزہ تھا، بگڑ چکا تھا، ان کے یہاں بھی حج تھا، بگڑ چکا تھا، حاجیوں کی خدمت کرنا یہ بھی بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، لیکن اس پورے دین کو، سسٹم کو، یعنی رسومات کہہ لیجئے یا جو بھی جس کو وہ دین کے نام پر کر رہے تھے، وہ سارے کی ساری بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عیسائی کسی اس پر نہیں ہے، حیثیت پہ نہیں ہے، یہودی کسی حیثیت پہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تو ہمیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ توحید، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت۔ اور اللہ یہ فیصلہ فرما دے گا کہ کون ہے کہ جو حق پر ہے، کون ہے جو حق پر نہیں ہے، کون ہے حق پہ۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول بعثت نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا مسلمان ہے، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو مانے، باقی تمام رسولوں کو مانے۔ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا گیا، اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان قابل اعتبار ہی نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کا جو اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ یہ 1450 سال پہلے بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو خاص طور سے مکی دور میں مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ وربل پرسیکیوشن بھی تھی، فزیکل پرسیکیوشن بھی تھی۔ کیسے کیسے واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، کیسے کیسے ظلم کی انتہا ہے جو کہ ان لوگوں نے کی ہے مشرکین عرب میں۔ یہ اس دور میں بھی تھا، آج اس کی مختلف شکلیں ہیں ہمارے سامنے کہ کس کس طریقے سے اللہ کی یاد سے، مسجد میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر خرافات ہوں، مختلف قسم کے ایونٹس چل رہے ہوں، کانسرٹس چل رہے ہوں، PSL میچز چل رہے ہوں، انہوں نے اگر سوچا نہ بھی ہو تو ان کی وجہ سے رک رہے ہوتے، نہیں رک رہے ہوتے لوگ۔ نماز پڑھنے والے بھی فائنل کے دن یا اس وقت اگر فائنل چل رہا ہے تو نماز گھر پہ ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے ہر عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو مسجد آنے سے روکیں، اللہ کا نام لینے سے روکیں، وہ بڑی خطرناک آ رہی ہے۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہا جا رہا ہے، آگے بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے حق نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر صرف ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جہاں تک بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تو وہ کسی ایک سمت میں مقید نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟
بہت سے اس کی حقیقت کیا ہے یہ وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ عرش عظیم پر متمکن ہے۔ وہی اللہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر رات تہجد کے ٹائم پر، تہجد کے وقت، ارلی آورز آف دا مارننگ جسے کہا جاتا ہے، پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی گناہ پورے معاف کر دوں۔ وہی اللہ ہے جو فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ تم سے قریب۔ تو اللہ کسی صنف میں مقید نہیں ہے۔ اور یہ آیات کیوں آ رہی ہیں آگے چل کے بات آ جائے گی، اگلی رکوع کے بعد پھر تحویل قبلہ کا بیان آنا ہے، بیت المقدس سے قبلہ چینج ہو کر بیت اللہ پر واپس آنا ہے۔ اس کے لیے یوں کہیے کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اس فارم کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا کہ اصل بات کیا ہے۔ اصل بات اللہ کے حکم کی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہی نماز تھی۔ آج اللہ کا حکم اگر ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو اب یہی نماز ہوگی۔ اب کوئی شخص بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھے جائے نماز تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ اب بات آ رہی ہے مشرکین کے حوالے سے مزید، خاص طور سے یہود اور نصارہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور وہ پاک ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ اولاد کی ضرورت انسان کو، اولاد کی ضرورت کمزور کو، اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے۔ خالق کو تو ویسی کوئی احتیاج ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہر احتیاج، ہر کمزوری، ہر نیڈ سے پاک ہے۔ وہ تو غنی ہے، حی القیوم ہے، اس کو کسی اولاد کی اور کسی اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ کل لہو قانتون، سب اسی کے زیر فرمان ہیں، سب اسی کی بات کو ماننے والے ہیں، احکامات کو ماننے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بڑا پیارا مقام اور یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے بدیع کا۔ ایک ہے خالق السماوات والارض، تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ایک ہے بدیع السماوات والارض، بدیع ایسا خالق کہ جو بغیر را مٹیریل کے کوئی چیز تخلیق فرما دے، یہ ہے بدیع۔ اب ذرا غور کریں، کوئی دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایسا مینوفیکچرر ہو سکتا ہے؟ ہم بھی بنا دیں، ٹیبل بنائی، موبائل بنایا، کتاب بنائی، ٹیشو پیپر، تو ہر چیز مختلف چیزیں بنائیں، لیکن کوئی ایسی پروڈکٹ بتا دیں کہ جو بغیر را مٹیریل کی بنی ہو۔ یہ ٹیبل بنی ہے تو پیچھے لکڑی بھی ہے، درازیں ہیں تو اسٹیل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، را مٹیریل موجود ہے۔ صرف ایک ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس بدیع کی ڈیفینیشن اور صفات پر پورا اتر سکتی ہے کہ بغیر را مٹیریل کے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ واللہ تعالی عالم۔ اس کی لاجک میں جب آپ بہت زیادہ تفصیل سے جاتے ہیں تو وائے پوچھتے چلے جائیں، یہ کہاں سے آیا، پھر یہ کہاں سے آیا، پھر یہ کہاں سے آیا، آسمان بنا تو کیسے بنا، زمین بنی تو کیسے بنی، پیچھے کہیں کچھ را مٹیریل نظر آیا، بٹ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم آپ پہنچیں گے کہ اب اس کے بعد تو پیچھے را مٹیریل ہی کوئی نہیں۔ اور وہ اللہ، اب یہ میرے اور آپ کے لیے، وہ اللہ جو بغیر کسی را مٹیریل کے اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پریشانیاں دور کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہے۔ اور پڑھتے بھی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، خیر ہے اللہ تو عطا فرما دے، اے بغیر را مٹیریل کے پیدا کرنے والے، اپنی جناب سے ہمیں معجزاتی طور پر خیر کے معاملات ہمارے لیے فرما دے۔ تم نے تو پوری کائنات بنا دی بغیر را مٹیریل کے۔ تو یہ تعلق، یہ کیفیت، یہ بھرم، یہ بھروسہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہمیں ہونا چاہیے، چاہے کتنی بڑی سے بڑی مشکل خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کیوں نہ آ جائے۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس اس سے کہ بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خاص، آگے چل کے مزید سمجھیں گے، عالم امر کا معاملہ۔ عالم امر اور عالم خلق، یہ دو عالم ہیں جو اللہ نے تخلیق کیے۔ عالم امر میں ٹائم اینڈ سپیس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے باہر کی چیز ہے۔ عالم خلق ٹائم اور اسپیس دونوں لگتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات بنائی جو عالم خلق کی ہیں، بہت ساری مخلوقات بنائی جو عالم امر کی ہیں۔ فرشتے عالم امر کی مخلوق ہیں، لہٰذا انہیں آنے جانے میں وقت نہیں لگتا، اور دوسرے حیوانات عالم خلق کے ہیں، عالم امر سے ان کا تعلق نہیں۔ میں اور آپ وہ مخلوق ہیں اللہ کی کہ جو عالم خلق اور عالم امر کا مرکب ہے۔ ہمارا یہ جسم، یہ جسد خاکی عالم خلق سے تعلق ہے، اس کا 9 مہینے میں پیدائش کا معاملہ، پھر بچپن سے لڑکپن، گرو ہونا، ٹائم اینڈ سپیس دونوں ریلیونٹ ہیں۔ لیکن اسی جسم میں جو اللہ نے اپنی روح عطا کی وہ عالم امر کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوتے ہیں تو سوتے ہوئے کتنا ٹائم لگا روح کو قبض ہو کر جانے میں ہمیں نہیں پتہ، اور جب جاگتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے آنے میں، ہم ریلیونس ہی نہیں ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے باہر کی چیز۔ یہ روح اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ کن فیکون، تو جب فإنما یقول له کن فیکون، تو بس اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نان بلیورز ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ اب یہ طرح طرح کی اپنی ایسی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ ایمان لانے سے بچ سکیں، نشانیاں انہیں نظر آ گئیں، ان کو لاجیکلی پروو ہو گیا، اب یہ ایسی باتیں کریں گے جو انہونی ہو تاکہ ایمان نہ لانا پڑے۔ اللہ فرما رہا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات، ان جیسی ہی بات کہی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ جس نے یقین لانا ہے وہ بہت ہی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نشانی دیکھ کر بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ وہ جو اقبال نے کہا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ کی خلاقی اور پریسیجن دیکھنے کے لیے صرف یہ سورج کا نظام دیکھ لینا اور اس پہ غور کر لینا ہی کافی ہے۔ اتنا بڑا سورج کس سپیڈ سے جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اپنے آربٹ میں، اور دنیا بھی چل رہی ہے، لیکن اس کے طلوع ہونے کا وقت اور اس کے غروب ہونے کا وقت کسی بھی تاریخ میں ٹو دا سیکنڈ سیم ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اتنا بھی ممکن نہیں کہ میں اپنے فرسٹ فلور سے کمرے سے اٹھ کے ٹھیک 2 بجے یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا یہ نظام کہ یہ سورج کوئی بھی تاریخ، آج ہے 31 اکتوبر، 31 اکتوبر 2024 کو سورج نکلنے کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت وہی ہوگا، وہی ہے جو 31 اکتوبر 1024 کو ہوگا، یا 31 اکتوبر سن 24 عیسوی کو ہوگا۔ اتنا پریسیجن ہمارے علم میں، ہم نے دائمی کیلنڈرز بنا لیے ہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے، ایسی پریسیجن۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی ایک نشانی ہی کافی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر نبی ہر رسول کا فنکشن یہ تھا کہ وہ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر یا ڈرانے والے بنا کر بھیجے گا۔
گواہی کس بات کی دینی ہے؟ کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جیسا کہ پہنچانا تھا۔ خوشخبری کسے دینی ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ ان کو خوشخبری ملے گی جنت کی بشارات ہیں۔ اور ڈرانا کسے ہے؟ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ اب اگر کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا تو اللہ سے فرما رہا ہے کہ نبی آپ سے بھی جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہ وہ ہیومن سائیکالوجی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بریک کر کے انسان کو اور ایک داعی دین کو اوپر لے کے آیا ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ غور کیجئے، اگر ہم نے کبھی دعوت دین میں اپنا وقت لگایا ہو یا ویسے بھی کسی جگہ پر کوئی اللہ کی بات کرنے کے لیے وقت لگایا ہو، تو کیا چیز ہے جو ہمیں جھجک محسوس کراتی ہے کہ پتہ نہیں سامنے والا مانے گا کبھی نہیں۔ ہم اسے کنونس کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ کلیئرٹی سے یہ بات ہمیں ہدایت عطا فرما رہا ہے کہ تمہارا کام کنونس کرنا نہیں ہے، تمہارا کام ہے پہنچا دینا۔ اب وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہدایت حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پھر اس بندے کے اوپر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیں کہ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، پوری نیک نیتی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پہنچانا، اور اس اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا کرنا ہے، تو معاملہ آسان ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب سامنے سے ریٹیلیشن آئے یا ایکسیپٹنس آئے، انڈیفرنٹ ہونا چاہیے بندے کو۔ یہ ہے معاملہ پھر دعوت دین کا کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اگلی بات اب آ رہی ہے یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آج بھی ہم جب اپنے سچویشن دیکھیں گے، دنیا کی جو بھی گلوبل پولیٹیکل سینیریو ہے، یہ بات اسی طرح ٹرو ہے جیسے 1450 سال پہلے ٹرو تھی۔ یہ رب کائنات کا کلام ہے، یہ زندہ کلام ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نصارہ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ سر یہ ہے وہ بات جہاں آج امت پھنسی ہوئی ہے، اس ڈیلیما میں، اور وہ جو پورا پریشر آ رہا ہے سوشل ری انجینئرنگ کا، وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے ہم سے جب تک کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے دین میں نہ چلے جائیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، آج سے 15 20 30 سال پہلے ہمارا جو اصل بڑا مسئلہ تھا معاشرے کے اندر، وہ اخلاقی اقدار کا مسئلہ تھا، ویلیوز کا مسئلہ تھا۔ آج مسئلہ ایمان پر بنا ہوا ہے، آج حملے ایمان پہ ہو رہے ہیں۔ ایتھیزم جس تیزی سے پاکستان اور مسلم ممالک میں پھیل رہا ہے، ہم میں سے اکثر کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات جتنی جلدی یہ امت سمجھ لے، ہم سارے سمجھ لیں، خاص طور سے ہماری ینگ جنریشن، بچے بچیاں، کہ ان کو فالو کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے مسلمان حکمران اس بات کو سمجھ لیں کہ الٹے لٹک جاؤ گے یہ راضی نہیں ہونے کے، سوائے اس کے کہ ان کی دین کی پیروی کرنی شروع کر دو۔ اور اپنا پاکستان کا معاملہ دیکھ لیجئے، 2001 زیادہ دور نہیں جاتے، ہسٹری تو 75-76 سال کی ہے۔ سمپل میسج تھا یو ایس کا، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، اور ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دونوں ٹانگیں یا چاروں چانشت، وہ کیا ہوتا ہے محاورہ، ہم بالکل جھک گئے، جیسے چاہو جو چاہو بھائی کر لو۔ پاکستان کی ایئر بیسز سے 52,000 پروازیں گئی ہیں جنہوں نے جا کر افغانی بھائیوں کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا۔ کیا وہ راضی ہو گئے؟ ڈو مور کے علاوہ اور پاکستان کو کیا ملا ہے؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور دوسرے مسلم سٹیٹس دیکھ لیجئے، کیا ان سے راضی ہو گئے؟ کلچر چینج کر دیا، بزنس کا طریقہ چینج کر دیا، ساری باتیں مان لیں، بیسس پرووائڈ کر دیں، راضی وہ پھر بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہوں گے، اللہ نے کہہ دیا۔ تو اب جواب کیا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بالفرض، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کا مددگار ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہا جا رہا ہے لیکن ان کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ امکان ہو ہی نہیں سکتا نبی سے، رسول سے، لیکن ان کے ذریعے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر اپنی خواہشات یا ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ سے نہ تو کوئی مدد ملنی ہے، نہ ہی کوئی حمایت ایکسپیکٹ کرنا۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ ہم سب کے سامنے یہ ہے وہ وجہ کہ جس کو ہم نے اکثر و بیشتر بھلا دیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت، اصل گائیڈ لائن، اصل راستہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دیا، چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہ بہرحال بڑا خطرناک بات آ رہی ہے ہم سب کے لیے، آنکھیں کان کھول کر ہم اس بات کو سنیں اور دیکھیں۔ کہا جا رہا ہے ہم نے جس کو کتاب دی وہ تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ تلاوت میں ایک تو اس کے الفاظ، یقیناً یہ بھی اس کا حق ہے، لیکن اسی تلاوت میں سمجھنا اور اسی تلاوت میں پیچھے پیچھے آنا، یہ تلاوت کے لفظ کے اندر موجود ہے، اور قرآن حکیم سے اس کی مثال ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تلا یتلو، تو قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی جو پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو تلاوت کا ایک مفہوم پڑھنا، تلاوت کا ایک مفہوم سمجھنا، اور تلاوت کا ایک مفہوم اس کے پیچھے پیچھے آنا۔ دعائے ختم قرآن ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر؟ اللہم اجعلنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اے اللہ تو اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس کو فالو کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ ہمارے لیے اس کو ہمارا نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ وہ کب ہوگی؟ جب اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے اور اس پر عمل کی نیت کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تلاوت کا حق پھر ادا ہوگا۔ قرآن حکیم کے 5 حقوق ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، وہ بھی دہرا لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تلاوت کے اندر وہ جو الفاظ ہے نا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو ایک کام یہ ہوتا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، ایک کام اور کرتا ہے چاند، جو وہ چمکتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ سورج کی روشنی لے کر ریفلیکٹ کرتا ہے پوری دنیا میں۔ تو تلاوت کا ایک مفہوم یہ بھی کہ نور قرآن کو حاصل کر کے انسانیت تک ریفلیکٹ کیا جائے، اسے پہنچایا جائے۔ اب وہ 5 حقوق کی بات کر لیں کہ قرآن حکیم کا پہلا حق اس پر ایمان کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت، اسکیجول ہو ہمارا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ الحمدللہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن جس کام میں اللہ نے اس ٹرسٹ کو، اس ادارے کو قبول کیا ہے، ہم یہ 5 کام کر سکتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر استقامت بھی عطا فرمائے اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ باقی ایمان چیک کر لیں اپنا، اگر یہ تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا تو پھر انسان اپنا ایمان چیک کر لیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن یکفر بِہ، اور جو اس کا انکار کریں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا معہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔